الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت، حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہمیں اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا عزم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع پر مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت، سلامتی، ایمان کی مضبوطی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے محرم الحرام کی برکات اور نئے سال کے آغاز کی مسنون دعاؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے دل کی آنکھوں کو بند کیجئے اور چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام جھگڑوں، پریشانیوں اور موبائل فون کی اس اسکرین سے دور ہو کر اس ہولناک سچائی کا سامنا کیجئے جو کل ہم سب کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ افق پر شام کی لالی پھیل چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا یعنی نئے اسلامی سال کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ آسمانوں پر ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ فرشتے آنے والے 12 مہینوں کے لیے انسانوں کی نئی تقدیریں، ان کا رزق، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے لکھ کر رب کائنات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رحمت الہی کی ہوائیں چل رہی ہیں، مغفرت کی ندیاں ابل رہی ہیں، اور دوسری طرف ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم غفلت کے اندھیرے میں ڈوبے اپنے موبائل کی اسکرینیں اسکرول کر رہے ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں یا دنیا کی فضول باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، کیا ہم اتنے محروم ہو چکے ہیں کہ برکتوں کا اتنا بڑا خزانہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اپنے دامن کو خالی چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے پاس اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہیں؟ آج کی یہ تحریر کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ نے اس چاند کو دیکھتے ہی وہ خاص دعا پڑھ لی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو اللہ کی قسم پورا سال آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ رزق ایسے برسے گا جیسے بارش برستی ہے، اور آپ کی تنگی، حسرت اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ابھی ایک ایسی بات باقی ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ بات کیا ہے، اور وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے ابھی ویڈیو یا مضمون کو بالکل مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ایک ایسی حیران کن اور ہلا دینے والی حقیقت آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کے ایمان کو جلا بخش دے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، ذرا اس گھڑی کا تصور کیجئے جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ ملک الموت سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا جب ہماری آنکھیں پتھرا جائے گی، جب حلق میں جان اٹک جائے گی، جب دنیا کے تمام رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے والدین ہمارے سامنے کھڑے رو رہے ہوں گے، لیکن کوئی ہمیں موت کے چنگل سے نہیں چھڑا سکے گا۔ میرے دینی ساتھیوں، اگر اس وقت ہم گناہوں کی حالت میں ہوئے، اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری ہوئی ہے، تو روح اتنی تکلیف سے نکلے گی جیسے کانٹے دار جھاڑی کو ریشم کے کیڑے سے کھینچا جائے۔ گناہگار کی روح چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن اس کی آواز دنیا کا کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے جہنم کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو بات اب آنے والی ہے وہ شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ ذرا سوچئے، جب ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، جب ہمیں سفید کفن میں لپٹا جا رہا ہوگا، جب ہمارے دوست
اور بھائی ہمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اندھیری اور تنگ قبر میں اتار رہے ہوں گے، وہاں کوئی موبائل نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی دولت کام نہیں آئے گی۔ وہاں صرف اندھیرا ہوگا، مٹی ہوگی اور تنہائی ہوگی۔ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر ہنستا تھا، آج میرے اندر روئے گا۔ تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، آج میرے اندر عذاب بھگتے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عبرتناک منظر ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا، اگر آج ہم نے اس نئے اسلامی سال کے آغاز پر اپنے رب کو نہ منایا، تو یاد رکھیے کہ اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ کیا معلوم کہ اس نئے سال کا چاند ہماری زندگی کا آخری چاند ہو۔ لیکن میرے دینی ساتھیوں، ابھی سب سے خوفناک منظر باقی ہے جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے مضمون کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اصل حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ذرا اس مومن بندے کی کیفیت کو دیکھیے جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری۔ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید نورانی چہرے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی رضا اور اس کی جنتوں کی طرف چل۔ اس کی روح جسم سے ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، جب اس مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی اور معطر ہوائیں آتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ سو جاؤ، ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جس کا استقبال اس کا رب کرے، اس کو جنت کی بشارتیں دی جائیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہی خوبصورت ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں آج ہی سے، اسی لمحے سے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ میرے دینی ساتھیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال حرام قرار دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ برکت سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس مہینے کو خود کائنات کے مالک نے اپنا مہینہ کہہ دیا، اس مہینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ رحمتوں کے سمندر لے کر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم بھائیوں، یہاں پر رک رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ دنیا والے جب اپنا نیا سال مناتے ہیں تو وہ گناہوں، ناچ گانے اور فحاشی سے شروعات کرتے ہیں، لیکن ہم تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا سال تو سجدوں سے، دعاؤں سے اور آنسوؤں سے شروع ہونا چاہیے۔
تو میرے عزیز دوستو، اب دل تھام کر سنیے کہ وہ کون سی مسنون دعا ہے جو چاند نظر آتے ہی زبان پر جاری ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا تلاوت فرماتے: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ میرے پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اس کا ترجمہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے۔ میرے دینی ساتھیوں، ذرا تو غور کیجئے، اس دعا میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا گیا ہے؟ الیمنی، یعنی امن و ایمان کا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے دلوں میں امن نہیں ہے، ہر طرف خوف اور بے چینی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اپنے رب سے پورے سال کا امن مانگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا والایمانی، یعنی ایمان کی سلامتی۔ اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان ہی لٹ گیا تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ پھر فرمایا والسلامتی والاسلامی، یعنی ہر آفت، ہر بیماری، ہر جادو ٹونے، ہر حاسد کے حسد سے سلامتی اور اسلام پر استقامت۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ابھی مضمون کو بالکل چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جو شخص محرم کا چاند دیکھ کر یہ دعا سچے دل سے گر گڑا کر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پورا سال اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ اصل حقیقت اور سب سے چونکا دینے والا نقطہ کھولوں جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اور جو بات اب آنے والی ہے وہ یقیناً آپ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے آئے گی۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نیا چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھ لی اور بس ہمارا کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے اور سلف صالحین کا یہ فرمان ہے کہ محرم الحرام کا چاند صرف ایک نیا مہینہ نہیں لاتا، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک پورا صفحہ پلٹ دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پچھلے سال کے تمام اعمال ناموں کو لپیٹ کر بند کر دیا جائے اور اب ایک نیا رجسٹر کھولا جائے۔ ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے جتنے گناہ کیے، جتنی جھوٹیں بولی، جتنی غیبتیں کی، جو نمازیں چھوڑی، وہ سب اب سیل ہو کر بند ہو چکی ہیں، اور اب ایک کوڑا بالکل سفید صفحہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس نئے صفحے پر اپنے سال کی پہلی تحریر کیا لکھتے ہیں۔ کیا ہم اس نئے سال کا آغاز بھی اسی پرانی غفلت، اسی موبائل کی اسکرولنگ اور اسی نافرمانی سے کریں گے، یا پھر اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا داغ دھوئیں گے؟ میرے دینی ساتھیوں، چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ شاید ان کا نام اس سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس سال کے فلاں مہینے میں مر جائے گا، لیکن وہ انسان
دنیا کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ میرا اور آپ کا آخری سال ہو، کیا پتہ یہ چاند ہماری زندگی کا آخری چاند ہو۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب دیں۔ کیا ہم پورا سال یہ شکوہ نہیں کرتے کہ حکیم صاحب، مولوی صاحب، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کمائی بہت ہے لیکن پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کبھی ہم نے غور کیا کہ خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم کاموں کو شروعات تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے اور مسنون دعاؤں سے نہیں کرتے۔ جب سال کا پہلا چاند ہی غفلت میں گزر جائے تو پورے سال کی برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ لیکن مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر پچھلا پورا سال گناہوں میں گزر گیا، اگر پچھلے سال ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، تو یہ محرم الحرام کا چاند ہمارے لیے ایک سنہری موقع بن کر آیا ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے۔ اس نئے سال کے آغاز پر اپنے رب سے عہد کیجئے کہ اے اللہ، اب میں گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تیری بندگی کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیارے دوستو، ذرا سوچئے، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم ایک قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا، تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی تنگی رزق کا رونا انسانوں کے سامنے رونے کے بجائے اس چاند کو دیکھ کر کائنات کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں؟ یاد رکھیے، جب آپ اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو عرش الہی سے فرشتوں کی ندائیں آئے گی کہ جاؤ، اس بندے نے نئے سال کی شروعات اپنے رب کی توحید اور امن و ایمان کی دعا سے کی ہے، اب پورا سال اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آئیے میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے دینی ساتھیوں، اب ہم زندگی کے اس نازک موڑ پر اس نئے سال کی پہلی گھڑی میں اپنے تمام گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے رحیم و کریم رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے دنیاوی خیالات کو دل سے نکال دیجئے، اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھا لیجئے اور پورے دل کی رقت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آمین کہیے۔ کیا معلوم کس تڑپتے ہوئے دل کی آمین قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے زمین و آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے رب، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے پروردگار، ہم تیرے انتہائی گناہ گار، خطا کار، سیاکار اور شرمندہ بندے تیرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ یا الہی، ہماری عمر کا ایک اور قیمتی سال ختم ہو گیا، ہماری زندگی کی کتاب کا ایک اور باب بند ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم غفلت کی گہری نیند سوتے رہے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے۔ اے میرے مالک، پچھلے سال ہم سے جتنے گناہ ہوئے، دن کے اجالے میں ہوئے، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں ہوئے یا جلوت میں، جو جھوٹ ہم نے بولے، جو غیبتیں ہم نے کی، جو نظر کی خیانتیں ہم سے ہوئی، جو نمازیں ہم نے سستی میں قضا کر دی، میرے اللہ، اپنے حبیب پاک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے نالین مبارک کے وسیلے سے ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کے پہاڑ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت کا سمندر
اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ الہی ہم پر رحم فرما، الہی ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پروردگار عالم، اس محرم الحرام کے چاند کو، اس نئے اسلامی سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے امن، ایمان، سلامتی، عافیت اور سچے اسلام کا چاند بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے، جن کے سروں پر قرض کا بھاری بوجھ ہے، جو اپنی اولاد کی بھوک دیکھ کر تڑپتے ہیں، جو غربت اور حسرت کی چکی میں پس رہے ہیں، اے غیب سے رزق دینے والے رب، اس نئے سال کی پہلی گھڑی کے صدقے ان کے رزق میں، ان کی برکتوں میں بے پناہ اضافہ فرما۔ ان کو ایسے راستوں سے حلال اور کثیر روزی عطا فرما جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ان کے تمام قرضوں کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، حسد، بغض، نا اتفاقی اور بے سکونی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم فرما کر ہمارے دلوں کو محبت، الفت اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی، عافیت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ اور یا اللہ، جن کے والدین، جن کے بہن بھائی، جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو کر اندھیری قبروں میں مکین بن چکے ہیں، یا اللہ، اس نئے سال کے پہلے مہینے کی عظمت کے صدقے ان کی قبروں کی تنہائی کو دور فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ ان پر رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ ہسپتالوں میں یا گھروں میں شدید بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو درد سے تڑپ رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، یا شافی المطلق، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جو بے اولاد جوڑے تڑپ رہے ہیں، انہیں صالح، نیک اور فرما بردار اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جو نوجوان بچے اور بچیاں اپنے اچھے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، یا اللہ، غیب سے ان کے لیے بہترین، صالح اور بابرکت جوڑے پیدا فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ فلسطین، کشمیر اور دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے گھر اجڑے گئے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، یا اللہ، ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اس پورے سال میں گناہوں سے بچنے، سچی توبہ پر قائم رہنے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، جب ملک الموت ہمارے سامنے ہو، تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ دعا کو اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے رحم سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے دل کو اس بیان سے ذرا بھی سکون ملا ہو اور آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو، تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام عقیدت کے ساتھ ضرور لکھیے، تاکہ آپ کی زبان اور آپ کا کمنٹ بھی اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے اور یہ عمل آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے خیر، برکت، امن، صحت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں
اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایچ دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز اور دینی معلومات پر مشتمل ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔